بسم اللہ باباد بلند صلوات. آج سید الساجدین سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور ظاہر یہ شعبان سارا خوشیوں کا مہینہ ہے، اور یہ جشن بھی جشن وارثان ولایت ہے. ان تمام ذوات مقدسہ کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمان ارواحنا فدا اور تمام محبان محمد و آل محمد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر دعا کہ ہم خالق کائنات ہم سب کو امام زمان کی سپاہ میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے ایک طریقہ کار ہے مجلس پڑھنے کا. جلہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں. میں جس ہستی کا بھی دن ہونا تھوڑا سا اس ہستی کے بارے میں پڑھ کر بالآخر گھما پھرا کر بات امام زمان پہ لے آتا ہوں، چونکہ امام زمان کا زیادہ تذکرہ وقت کی ضرورت ہے. میں دل کی گہرائی سے پڑھوں گا، آپ نے بھی دل کی گہرائی سے سننا ہے. یقین جانی میں تو ظاہر ہے یہ تو سارا علماء کا مجمع، میں ذاکرین کے مجمع میں پڑھتا ہوں، میں بالکل ہر بات گھما پھرا کر امام زمان پہ لاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کرونے وبا کے دوران ہم نے جب کچھ مطالعہ کرنے کا وقت ملا، میں نے 3-4 روایتیں پڑھی کہ امام زمان کا اپنا خط ہے، اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان، ایک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو ہے وہ 8ویں حجت خدا سے سوال ہوگا، متی یظہر منکم القائم، آپ کا 12واں کب آئے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ سوال میرے نانا سے ہوا. میرے نانا نے فرمایا مثلو کا مثل ساعہ، جس طرح قیامت اچانک آنی ہے ہمارا 12واں بھی ایک دم آ جائے گا. اور آپ کی بات جانتے ہیں، فرض کو میرا آپ کو پتا تھا میں مدرسے کی کلاسیں پڑھا کر میں نے بعد ظہر آنا ہے، آپ نے بعد ظہر کے حساب سے میرا انتظار کیا اور تیاری کی میرے آنے کی. لیکن اگر آپ کو پتا ہوتا بھائی وہ صبح 9 سے لے کر شام 6 بجے تک کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، آپ نے سارا دن میری تیاری کر کے رکھنی تھی. جس نے اچانک آنا اس کی تیاری ہر وقت کر کے رکھنا پڑتی ہے. میں نے روایت میں پڑھا معصوم فرماتے کن علی خیولہم العقبان، فرمایا جب صبح اٹھ کر اپنی گاڑی کا تیل پانی چیک کیا کرو، اس میں بھی یہ نیت کیا کرو کہ اگر آج یوسف زارا آ گیا تو مجھے آقا کی خدمت میں پہنچنے میں دیر نہ ہو. یا علی السلام اللہ یا رسول اللہ یا علی السلام امام زمان کے ظہور کی ہر وقت تیاری کے لیے ہمارے پاس ان کا زیادہ ذکر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. معرفت اس سے آئے گی، تیاری ہوگی جب امام کا کثرت سے ذکر ہوگا. ایرانی قوم کامیاب ہے، کافی زیادہ امام زمان کے ظہور کی تیاری کر چکی ہے، چونکہ ان کی کوئی مجلس ذکر امام زمان سے خالی نہیں ہوتی. تمہید کا وقت نہیں، ٹائم ہی پون گھنٹہ ہے. میں نے معرفت امام فضائل امام زمان آپ کے سامنے پڑھنے ہیں. اس سے پہلے ظاہر آج سید الساجدین کا دن ہے، ذاکر آپ نے بلائی کو نہیں تو پھر ذاکر میں بن کر ایک قصیدہ پڑھوں، اور ایسا اللہ جواب قصیدہ میں سید سجاد کا پڑھوں گا. یقین جانو یعنی آپ کا دل ضرور کرے گا کہ میں بولتا. ٹھیک ہے، وہ قصیدہ یہ ہے، مشہور واقعہ آپ کے بچے کو آتا ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک درخواست کرتا ہوں، جتنے بانیان ہو آپ جب کسی موقع پر 25 محرم کو عالم بلاؤ، ان کو قبلہ 25 محرم آپ نے مولا سجاد پڑھنا ہے، لیکن ان کے فضائل بالکل پڑھیے گا، لیکن ان کی زبان سے امام زمان کا ذکر ضرور کرنا ہے. پہلے بتا دیں 25 رجب ہے، قبلہ آپ نے موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پڑھنی ہے، فضائل پڑھنے ہیں، لیکن ان کی پاک زبان سے زمانے کے امام کا ذکر کرنا ہے. 13 رجب جس عالم کو بولے، 21 رمضان بولے، ان کو پہلے فرمائش کریں. جب دعوت دیتے ہیں قبلہ آپ نے مولا کائنات کی شہادت پڑھنی ہے 21 رمضان، لیکن ہماری درخواست ہے کہ اس شہادت میں جہاں مولا کے فضائل پڑھیں گے، مولا کائنات کی پاک زبان سے امام زمان کا ذکر. ٹھیک ہے، چونکہ آج دن مولا سید الساجدین کا ہے، میں ایک قصیدہ پڑھ کر سید الساجدین کا ایک مصرع اس کا پڑھ کے انہی کا ایک فرمان پڑھ کے آپ کو چھٹی دے دوں گا. اور فرمان بڑا لاجواب ہے. میں نے اتنی دیر بیٹھ کر سوچ سمجھ کر انتخاب کیا ہے کہ میں امام زمان کے بارے میں سید الساجدین کا کون سا فرمان آپ کے سامنے پڑھوں.
پر تمہید کا وقت نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے روایتی مجلس نہیں سننی، ادھر سے سنا اور ادھر سے مہربانی کر کے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے ایسی محفلیں روز روز نہیں سجتی۔ میں خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کا موقع ہشام بن عبد الملک مروان حج پہ آیا، بہت زیادہ اس کی ایجنسیاں ادارے سب اس کے ساتھ تھے، لیکن اس کو کسی نے نہیں پہنچنے دیا حجر اسود تک۔ سائٹ پہ بیٹھ گیا، سید الساجدین آئے، نہ فوج ہے نہ کوئی اور ساتھ پروٹوکول ہے، ایک غلام ہے اور ایک وہ ہے جو دل کا حکمران ہے۔ جو جسموں کا حکمران تھا اس کو لوگوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا، جو دلوں کا حکمران تھا لوگوں نے رستہ بنا دیا، اور خالی رستہ نہیں بنا، مجمع سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ کسی شامی نے پوچھا من آزا یہ کون ہے؟ ہشام نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اس دور کا طارق جمیل فرزدق، اس کے اندر اللہ نے یہ آواز پیدا کی، ظاہر ہے وہ خود نہیں بولا، اللہ نے بلوایا۔ طارق جمیل خود نہیں بولتا، اللہ بلواتا ہے۔ جناب اس نے کہا کہ اگر اجازت دے تو میں بتاؤں یہ کون ہے؟ حالانکہ فرزدق درباری شاعر تھا، سرکاری شاعر تھا، یہ کوئی امام کا چاہنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا اجازت ہے میں۔ اور پھر ایک اور نکتہ یہاں پر، وہ اجازت دی ہشام نے، پتہ کیوں دی؟ کیونکہ جس طرح لوگ میڈیا سے ڈرتے ہیں نا، ہمارے سیاستدان اور اب جرنیل بھی ماشاءاللہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، اس طریقے سے اس دور میں لوگ جو ہے وہ شاعروں سے ڈرتے تھے۔ بادشاہ شاعر قصیدے میں رگڑا نکال دیتے تھے بادشاہ کا، وہ جب اس پہ وہ طنز کے نشتر برسانا شروع کرتے تھے۔ اس نے بادل نخاستہ کا بتا دے یہ کون ہے۔ 38 مصروں کا قصیدہ پڑھا، میں وہ نہیں پڑھوں گا وگرنہ بہت بات دور نکل جائے گی، ایک اشارہ خالی کرتا ہوں۔ اس نے کہا تم اس بات پہ حیران ہو، اور یہ شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں امام زمان کے ظہور کی تیاری بھی شامل ہے۔ یعنی یہ قصیدہ امام سجاد کے، لیکن اس کے اندر امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے۔ لیکن میری پھر درخواست ہے رسمی طور پر سن کر چلا نہیں جانا، سنیے کہ وہ ہے کیا۔ اس نے کہا تم حیران ہو، ایک خالیات بندہ آیا، طواف روک کے اور مجمع کا سر جھک گیا۔ اس نے کہا او تمہیں میں بتاتا ہوں یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ کہا یغزی حیان و یغزی من مہابت، یہ جب بھی کسی گھر سے باہر نکلتے ہیں یہ سر جھکا لیتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے۔ جب ان کا سر جھکتا ہے تو پھر لوگوں کا سر جھکتا ہے ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ یا علی یا علی آپ کے لیے اللہ ظہور خان صاحب کو صحت دے، میرے مرشد ہیں اور لاجواب انسان ہیں۔ وہ قبلہ حج پہ انہوں نے بڑا جملہ فرمایا تھا، حاجی صاحب آپ معصوم نہیں بن سکتے، لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں حج قبول کروانے کے لیے کوئی ایک گناہ چھوڑ دو۔ اور ان کا جملہ آج میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایک گناہ کرنا چھوڑ دو۔ جناب آپ سارے چاہتے ہیں امام زمان ہے، سارے چاہتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کام کرو، جب گھر سے نکلو تو ایسے چلا کرو جیسے سید سجاد چلتے تھے۔ پتہ میں کو بات سمجھا سکا ہی نہیں سمجھا۔ کہ یغزی حیاءن، امام جب گھر سے نکلتے تھے سر جھکا کے نکلتے تھے۔ اور دیکھو نہیں پردہ کرواتے ہیں بہت زیادہ، کیوں لوگ پردے پہ پڑھنے جی؟ آپ عورتوں کا رگڑا نکلواتے ہیں پردے پر، سر پہ تو پٹا نہیں کرتی، لیکن قرآن نے کہا پردے دو ہیں، عورت کے پورے جسم کا پردہ، مرد کی آنکھ کا پردہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حبیب مومنوں سے کہہ دو عورت جسم کا پردہ کرتی ہے تم اپنی آنکھوں کا پردہ کرو۔ امام سجاد سر جھکا کے چلتے تھے، سر جھکا کے چلتے تھے۔ جب آقا کا سر جھکتا تھا پھر مجمع کے سر جھک جاتا تھا ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ اور ایک مولک امام زمان پر معصوم نے جوڑ نکال کر سمجھایا ہے۔ مولک نات کا ایک فرمان ہے، سرکار نے فرمایا میرا 12واں اعلان کر کے کچھ لوگوں کو منع کرے گا یہ میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ جیسے فوج کی بھرتی ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں نا وہاں پر، تو آگے وہاں پر مطلب لائن لگی ہوتی ہے، وہ ڈاکومنٹس چیک، ہاں بھی تیری میٹرک کی سند نہیں ہے بھائی تو چلا جا۔ اعلان ہوتا ہے بھائی جس کی میٹرک کی سند نہیں ہے وہ چلا جائے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے چلا جائے، اعلان ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے میرا 12واں اپنا تعارف کروائے گا پھر اعلان کرے گا، وہ اعلان کرے گا اللہ
यसरकू, फरमाया कोई चोर चक्का मेरी फौज में शामिल ना हो। मौला कायनात परेशान थे। असबग बिन नुबाता आए, उसने कहा या अली, मैं अंबिया के मुश्किल कुशा को परेशान देख रहा हूँ, अर्रग़िब्त फ़िया, आपको कुर्सी याद आ गई है, ये इक़्तिदार नहीं मिला। सरकार ने फरमाया मा रग़िब्तु फ़िया वला फ़िद दुनिया, अली को न कुर्सी का शौक न दुनिया का शौक। मौला ने कुर्सी का शौक है न दुनिया का शौक। ये परेशानी चेहरे पर क्या हुआ है? फरमाया उफ़क्किरु फ़िल हादिल अशर मिन वुल्दी हुवल महदी यमलल अर्ज़ा क़िस्तम व अदला। फरमाया मैं इस बात पे परेशान हूँ, मेरा 12वां आकर दुनिया को तो इंसाफ से भरेगा कैसे? कहा मौला कि आपको अपने बेटे पर शक है? फरमाया नहीं, लदहे मवारिस और लंबिया, वो तो तमाम अंबिया के कमलात का वारिस है। मौला जब अपने बेटे पे शक नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? फरमाया उसे साथी कैसे मिलेंगे? वो ऐलान करेगा चोर बंदा मेरी फौज में ना आए। और इन मजलिसों का मकसद है, ये मजलिसें खाली चावल खाने के लिए नहीं है। मेरा अपना एक तरीका है पढ़ने का, मैं आपको कोई सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा। ये देगे खाने के लिए नहीं है, ये पढ़ने वालों की जेबें भरने के लिए, वल्लाह नहीं है जेबें भरने के लिए। ये मजलिसें सवाद लेने के लिए नहीं है। शिराज साहब कह रहे थे ना, सवाद सारी कौम लेती है, नाराज नहीं हूं ना, प्यार से कह रहा हूँ। जो जाकरगार लोग हैं वो सुरों से सवाद लेते हैं और आप तबलीग से सवाद लेते हैं। किबला बड़ी सोहनी तकरीर, बड़ी सोहनी तबलीग की थी। भाई अगर आपने तबलीग का असर क्या लिया ये तो सोच के, आपने अमल कितना किया उस पर। यकीन जानिए कौम अमल करने के लिए नहीं सुनती, ये बहुत बड़ा अलमिया है। इन मजलिसों का मकसद ये है कि आपको पता चलता है ना, ये ऐब इमाम ज़मान के सिपाहियों में नहीं होंगे, वो ऐब अपने अंदर से ख़त्म करते जाइए। मन सर्रहु यकून मिन अस्हाबिल क़ैम फलयअमल बिल वरा'i व महासिनिल अख़लाक़। पांचवें इमाम ने फरमाया अगर तू चाहता है मेरे 12वें का सिपाही बने, फलयअमल बिल वरा'i व महासिनिल अख़लाक़, फरमाया परहेज़गार बन और अच्छे अखलाक अपना। बखील सखी हो जाए, बेपर्दा बापर्दा हो जाए, बेनमाजी बा नमाज हो जाए, आंख में हया नहीं है, आंख में हया आ जाए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें हम दीनदारों का काम भी ख़राब है आंख के मसले में। फरमाया अल्लाह यातिकु हरीमन मुहर्रमा, हमारा 12वां ऐलान करेगा जिसकी आंख में हया नहीं है मेरी फौज में शामिल ना हो। बहरहाल इमाम उसने कहा कि युग़ज़ी हयान, कहा कि ये जन जाते हैं ये सर झुका के जाते हैं शर्म व हया की वजह से। यकीन जानो इतना सवाद है सर झुकाने में। जो नौजवान नस्ल बैठी है ना, ठीक है, जिन्होंने दाढ़ियाँ वरब काली की हुई हैं, मेरी तरफ बुढ़ापा तस्लीम नहीं किया, वो भी सुन ले, ठीक है। यकीन जानिए मैं कहता हूँ कोई माँ बहन बेटी गुजर रही है, वीडियो मोबाइल पे कोई गंदी आ गई है, उसको देखने में इतना मज़ा नहीं है जितना सर झुकाने में मज़ा है। इसको कभी चेक कीजिएगा, कभी इम्तिहान करके देखिएगा। का युग़ज़ी हयान व युग़ज़ा मिन महाबते का फला युकल्लम लहीन यब्तसिम, का ऐसा इमाम 25 हज किए, ऊँटनी को एक चाबुक नहीं मारा, लेकिन रोबे इमामत के क्या कहने, जब तक ये मुस्कुराहट ना आए कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता। अच्छा कसीदा ख़त्म हो गया, मैं आपको तंग न करूँ ज़्यादा, कसीदा हो गया ख़त्म। 38 मिसरे थे, कसीदा ख़त्म हुआ, बादशाह ने उठाकर जेल में फेंक दिया। असल बात आगे, जेल में फेंक दिया, जिसमें मैं ऐलान करूँगा कि अब जो नहीं बोलेगा उसको अफसोस बड़ा लगेगा, घर जाकर काश में बोलता। बादशाह ने जेल में फेंका, 2-4 दिन जेल में रहा। उसके बाद बादशाह ने पता नहीं राणा सनाउल्लाह भेजा, ये फवाद चौधरी को बंदा भेजा। उसने कहा जाओ जाकर उसको कहो अगर तबीयत दुरुस्त हो गई है और जेल से बाहर आना चाहते हो तो फिर मेरा भी वैसे ही कसीदा पढ़ो जैसा सैयद सज्जाद का पढ़ा। आज जाकर पढ़ने वाला है कोई नहीं, मैं एक जुमला बीच में कह दूं, लोगों ने रीसा दा शौक बड़ा सी वैसे है। देखो ना मौला के नाते अंगूठी दी, आयत आई, लोगों ने कैमरा लगवा कर बाद में बड़ी अंगूठियां दी, लेकिन काखी नहीं आया, को समझ आई कोई नहीं, ठीक है। बहरहाल ये कि खिदमत में अर्ज करूंगा कि उसने कहा वैसा कसीदा मुझे भी चाहिए, मेरे बारे में पढ़, जेल से रिहा कर दूंगा। उसने वज़ीर दाखिला, उसने कहा दाखिला साहब बात की कि अब जाओ जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब को कह दो कि मैं पढ़ूंगा कसीदा आपका, लेकिन एक शर्त पूरी करोगे तो तब।
بادشاہ کے وہ جب وہ ڈیلیگیشن واپس آئے جی سرکار وہ شرط لگاتا ہے. بادشاہ نے کہا شرط اس کو لگائے جو مرضی شرط لگائے پوری کریں گے. بھوکا بندہ کیا مانگے گا؟ اس نے کہا جو مانگا دے دیں گے, سرے مال سے دیں گے, پاناما سے دیں گے, دے دیں گے. بہرحال کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں, دے دیں گے. بلکہ ہم نے اپنی جیب سے تھوڑا دینا, ہم نے مخلوق خدا کا مال اٹھا کر دینا, دے دیں گے. اس کو اپنی شرط کہے. جب وزیر داخلہ آئے نا تو اس نے کہا بھائی ہاں بھائی وہ تو قصیدہ, اس نے کہا شرط, اس نے کہا شرط بتا, اس نے کہا شرط ایسے نہیں بتاؤں گا, جب مجمع لگے گا نا پہلے شرط بتاؤں گا, شرط پوری کی پھر قصیدہ پڑھوں گا. بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں, آپ کو بتاؤں ارمان لگے کہ بعد میں کاش ہم بولتے. لو جی مجمع بھرا ہوا تھا, وزیر مشیر سعودیہ کا وزیر, ترکی کا وزیر, رئیس شریف, ہر چیز موجود تھی. اس بھرے مجمع میں جب فرزدق کو لایا گیا ہشام کے سامنے, فرزدق ہشام نے کہا قصیدہ پڑھ. فرزدق نے کہا میری پہلی شرط پوری کر. اس نے کہا شرط کیا؟ کہاتے ابن و امن مثلا, پہلے سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر. اچھا اب آخری حدیث چھٹی. مولا سجاد علیہ السلام کی فضیلت ایک قصیدہ پڑھ دیا. اب مولا کی زبان سے امام زمان کا ذکر. حدیث میں ایک کی پڑھنی ہے لیکن یقین جانو اس میں پورا زور ہے. اس ایک حدیث میں امام زمان کے فضائل بھی پڑھ جاؤں گا, آپ کی ذمہ داریاں بھی بتا جاؤں گا. ذمہ داریاں کیا ہے؟ کمال حدیث ہے. سید سجاد فرماتے للقائم منا غیبتان, ہمارے 12ویں کی 2 غیبتیں ہیں. اما الاولی فستۃ ایام فستۃ اشہر وست سنوات, پہلی 6 سال 6 مہینے 6 دن. اما الاخری فرمایا جو دوسری غیبت ہے جو اب چل رہی ہے, فرمایا